میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں، وزیر اعظم صاحب، مگر وزیر اعظم صاحب اگر میں آپ کو بتا دوں، آپ کو اب میرے سامنے میرے ایم پی ایز ہیں، میرے ایم این ایز ہیں، ہم اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے اور وابدہ کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ ریکویسٹ ہے کہ K4 مکمل کریں، پھر آپ K5 K6 K7 K8 کی بات کریں۔ K3 کا K4 کا 3 کمپوننٹس ہیں، 3 کمپوننٹس ہے K4 کا، اور ان 3 کمپوننٹس میں سے ایک کمپوننٹ پہ 20 سال سے کام چلتا آ رہا ہے۔ کراچی کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب، کراچی ایک ایسا شہر ہے پی ایم صاحب کہ یہ شہر اس ملک کی کوہ نور ہے۔ جیسے گورنر صاحب نے کہا کہ اگر ہم توجہ دیں اس ایک شہر کو، اس طریقے سے ہم توجہ دیں تو ہم IMF کو بھول سکتے ہیں، اپنے تمام مسئلے کو بھول سکتے ہیں، ہم اپنا قوم کو ان کے پیروں پہ کھڑے کر سکتے ہیں۔ مگر میں بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے ہمیں پانی کا حق دلوانا پڑے گا، اور جہاں امید ہے کہ K4 کا منصوبہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ٹائم پہ مکمل ہوگا، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جب آپ وزیر اعظم بنے تھے اس وقت ہم نے آپ سے بھی ریکویسٹ کیا تھا، اور جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو ہم ان سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ اب مستقبل میں ڈی سیلینیشن کا نظام ہمیں پاکستان میں لے آنا پڑے گا۔ بلوچستان کے عوام، سندھ کے عوام اس منصوبہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور آپ کا باقی جو واٹر ریسورسز ہے ان پہ پریشر کم ہو سکتا ہے، اور صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اس میں مل کے کام کر سکتے ہیں۔ میرا پریفرنس یہ ہوگا، اس لیے ہمارا ایکسپیرینس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اتنا اچھا کیا ہے کہ میرا تو تجویز یہ ہوگا کہ خاص طور پہ کراچی جیسے شہر کے لیے ہم اگر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی کر لیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اگر ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ کا منصوبہ پہ کام کریں تو شاید ہم جو پانی کا مسئلہ ہے، جو بہت ہی ہم پورا اس شہر میں جہاں سے آپ منتخب ہو، آپ ڈیفنس کا پوش علاقے سے منتخب ہو یا آپ سینٹرل کراچی سے منتخب ہو، ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں پانی دو۔ میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں، وزیر اعظم صاحب، میں ٹینکر سے پانی لیتا ہوں، خریدتا ہوں، تو یہ اب انشاءاللہ، اور یہ مسئلے اگر ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے تو شاید ہم ان کا حل نہیں نکال سکتے، مگر اس لیے ہمارے پاس اتنا زیادہ امید ہے کہ ہم سب ایک ہیں، وفاق ایک پیج پہ ہے، صوبہ ایک پیج پہ ہے، بلدیاتی نظام ایک پیج پہ ہے، تو امید یہ ہے کہ جب ہم سب ایک پیج پہ ہے اور پورا ملک ایک پیج پہ ہے تو ہم سب مل کر کراچی کو اور ہر شہری کو اپنا پانی کا حق پہنچا سکتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، ہمارا 1 سال پہلے اس ملک نے ایک ایسا قدرتی آفت کا سامنا کیا جس کو آپ کو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملے گا۔ اس ملک کا 1/3 سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا، 7 میں سے 1 پاکستانی اس سیلاب سے، اس مانسون سے متاثر تھے، اور ان کا اثرات صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا پہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب ایک ہو کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب صوبہ سندھ کو، صوبہ بلوچستان کو، جنوبی پنجاب کو، پختونخوا کو
ایک بار پھر کھڑا کرنا پڑے گا. جتنا تباہی ہوا ہے میرا خیال میں کسی کو اسلام آباد میں بیٹھا ہوئے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا تباہی ہوا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے, کتنا مشکلات کا سامنا کرنا ہے سیلاب متاثر علاقوں سے. کچھ ایسے سیلاب متاثر علاقے ہیں جو CNN پہ چلے, ہمارا میڈیا پہ چلے, اس لیے کہ وہ تو مکمل طور پہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, اور ادھر نقصان تو تھا, میں ابھی گنوا بھی دوں گا کہ کیا کیا نقصان ہوا, مگر ہمارا میٹروپولسز میں بھی نقصان ہوا. اس دفعہ تو سیلاب ہوا تو جو میٹروپولسز میں مانسون کا نقصان ہوتا رہتا ہے اس پہ اتنا توجہ نہیں دیا گیا, مگر ایکچولی کراچی کا انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا اس مانسون میں. ہمارا پورا ملک کی فگرز میرے پاس نہیں ہوگا, وہ تو احسن اقبال صاحب کے پاس ہوگا, مگر پی ایم صاحب میں آپ کو ایک اسٹانشنگ فگر بتا دوں کہ اس صوبہ کا جو ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے, ہمارا 52% of our educational infrastructure was damaged during the last year's floods. مطلب جو ایک سال سے لے کے اب تک وہ بچے یا ٹوٹے پھوٹے سکولز میں پڑھ رہے ہیں, یا they're continuing the education under the open sky. And in those 52% of our educational institutional buildings, 47% of the population of Sindh goes to school, of school-going children. ایجوکیشن بھی ان کا بنیادی حق ہے. ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کے تعلیم کے جو ضروریات ہیں وہ پورا کیا جائے. ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ پہلے سے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا جو ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے, جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ کا ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے, جس کا مدد ہمیں ورلڈ بینک کی طرف سے بھی مل رہا ہے, کہ پی ایم صاحب نے اعلان کیا کہ وہ ہمیں صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت سے مدد دلوائے گا اس منصوبہ کے لیے. اور یہ صرف ممکن ہوگا کہ ہم یہ کام پورا کریں اگر ہم وفاق کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. ابھی بھی ہمارا جو ریکنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں وہ بہت ہی آہستہ چل رہے ہیں, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جو سال سے اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر رہے ہیں وہ کتنے تنگ آ گئے ہوں گے, وہ کتنے پریشان ہوں گے. اس میں بھی آپ کی تھوڑا مدد کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارا ہاؤسنگ منصوبہ کو بھی, ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن منصوبہ میں بھی تھوڑا پنجاب سپیڈ دلوایا جائے تاکہ ہم اس کو, شہباز سپیڈ دلوایا جائے تاکہ ہم اس کو بھی مکمل کر سکیں ایک ہائی پرائیورٹی پہ. ہم آپ کی شکر گزار ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ہمارا زراعت کو شعبے کو سپورٹ کیا آفٹر دی کیٹاسٹرفی آف دا فلڈز. منظور وسان صاحب نے جب ویٹ سپورٹ پرائس کا اعلان کیا اور اس کے بعد سارے صوبے نے تقریباً وہی پرائس کا اعلان کیا, تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہم نے ایک بمپر کراپ پیدا کیا جو نہ صرف ہمارا کسان کو فائدہ پہنچایا مگر دار صاحب کو بھی خوشخبری ہمارا کسانوں نے دلوایا تھا. تو یہ اس سے تو نظر آتا ہے کہ جب ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ پورا معیشت کو فائدہ دلواتے ہیں. اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کہ 3-4 سال کے بعد آخر کار کوئی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی ہمارے طرف ہمیں توجہ دے رہے ہیں. اور آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اگر اپنا چھوٹا ایک ایسا ٹیم تشکیل دے سکتے ہیں جو یہاں صوبہ سندھ میں بھی آئیں اور یہاں کے عوام کے ساتھ تعاون کریں, یہاں کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں, تاکہ ہم کچھ جو مسائل ہے ان کا حل نکال سکیں. ہم بہت شکر گزار ہیں وابڈا کے کہ یہ K4 پہ کام کر رہے ہیں, مگر وزیر اعظم صاحب اگر میں آپ کو بتا دوں کہ
اس صوبہ میں اور شاید دوسرے صوبے میں بھی ایسے ہیں کہ اگر ایک ادارہ سب سے انپاپولر ادارہ ہے عوام میں، وہ افسوس کے ساتھ ہمارا وابڈا کا ادارہ ہے۔ اور آپ کو اب میرے سامنے میرے ایم پی ڈیز ہیں، میرے ایم این ایز ہیں، ہم اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے اور وابڈا کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے۔